नाज़रीन, पाकिस्तान के अमन को हमेशा से ख़राब करने की कोशिश की गई और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, लेकिन बस अब बहुत हो गया। सिर्फ 2 महीनों का वक्त दिया गया पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, जिसके अंदर वो तमाम तर फितनों को, उन तमाम तर अनासिर को, उन तमाम तर प्रॉक्सीज़ को जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही थी, सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जब भी हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिनसे इनके ताने बाने जुड़ते हैं, और दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क, एक भारत और दूसरा अफगानिस्तान। हमेशा इन दोनों सरजमीनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग्स हुई हैं। हमेशा पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई है, मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया गया, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश हो, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए कोई साजिश हो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को रोकने के लिए कोई साजिश हो, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए, सी पैक को रोकने के लिए जब भी कोई साजिश होती है, तो जब उसकी तहकीक की जाती है, तो फिर ये दोनों वो ममालिक हैं जिनसे इनके ताने बाने मिलते हैं, लिंक्स इनसे मिलते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, जिनमें इन तमाम तर प्रॉक्सीज को, इन तमाम तर ग्रुप्स को, इन तमाम तर फितनों को इराडिकेट किया जाएगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के खिलाफ एक नया महाज, एक नई जंग शुरू हो चुकी है, और यही जंग जो कि हम बारहा कहते आ रहे हैं कि हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं है, हमारी उन दहशतगर्दों के साथ जंग है, उन प्रॉक्सीज के साथ जंग है जो कि पाकिस्तान का अमन खराब कर रही है, पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस को निशाना बना रही है। नाज़रीन, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जिनमें फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदों को इराडिकेट किया गया है, एलिमिनेट किया गया है, उनके मुतालिक आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि जिस तरीके से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर हमें तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से चाइना की ग्रोथ हमें देखने में मिल रही है, अमेरिका की जानिब से तिजारती पॉलिसीज, टेरिफ्स और पाबंदियों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, वही अमेरिका भी शायद अब एक नई बराह रास्त जंग शुरू कर दे। नाज़रीन, वेनेजुएला के खिलाफ उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो तैयारी कर ली है, और तैयारी इस तरीके से की है कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी उन सरजमीन के करीब, उन सरहदों के करीब पहुंचा दिए गए हैं जहां पर उनके जो है वेनेजुएला के एहलकार, उनके फौजी और उनकी मिलिट्री मौजूद है। नाज़रीन, साथ ही साथ वेनेजुएला के साथ कौन से मुमालिक खड़े हैं, क्या अमरीका आगाज करेगा एक नई जंग का या फिर नहीं, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। तमाम तर वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं और आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हूँ, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उन प्रॉक्सीज की जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हैं। नाज़रीन, प्रॉक्सीज की तो बात करते हैं, लेकिन यौम दिफा था, यौम दिफा के मौके पर श्रीनगर, और सिर्फ श्रीनगर नहीं बल्कि दीगर इलाकों में, मकबूजा कश्मीर में, वहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर, पोस्टर्स आवेजा किए गए थे और कश्मीर की आज़ादी की बात की जा रही थी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे थे। नाज़रीन, यौम दिफा के मौके पर पाकिस्तान के शुहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया और पाक फौज के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार भी किया गया कश्मीरी अवाम की जानिब से। दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट, और ये वाज़े पैगाम दिया गया कि कश्मीर जल्द आज़ाद होगा, भारत को अपना कब्जा आज नहीं तो कल खत्म करना होगा। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अब कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी मामला है, ये एक बैनुल-अक़वामी इशू है। दिस इज एन इंटरनेशनल इशू दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल एज पर द यूनाइटेड नेशंस सेइंग्स। उनके जो कानून है, उनके जो कवानीन है बैनुल-अक़वामी तंजीमों के, अक़वाम मुत्तहिदा के, उसके मुताबिक इसका हल होना चाहिए। कश्मीरियों को उनका हक़ इरादियत मिलना चाहिए, हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। नाज़रीन, दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे हैव द राइट टू लिव फ्रीली। तो नाज़रीन, वो जो जुल्म और मजालिम की इंतहा की जा रही है भारत की जानिब से कश्मीर में, वो आज नहीं तो जल्द बहुत ख़त्म होगी, और ये कश्मीर की जानिब से पैगाम दिया गया। और नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी बयान दिए कि हम कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ मजबूती से खड़े थे और खड़े हैं। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो कि इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर कुछ प्रॉक्सीज भी एक्टिव थी, कुछ नहीं काफ़ी प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, वी टॉक फेयर, तो वो पाकिस्तान में एक्टिव है। और अगर उनकी बात की जाए उनके लिंक्स कहाँ से जुड़ते हैं, तो वो लिंक्स ऑब्वियसली भारत से। और हमने फिर जिस तरह ये शंघाई ताउन तंजीम का समिट हुआ था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर गए और पूरी दुनिया के सामने बताया कि हमारे पास वो प्रूफ्स हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, हमारे पास वो शवाहिद हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें बैनुल-अक़वामी हाथ मुलव्वस थे, वो कुछ मुल्क मुलव्वस थे जो कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करता हुआ नहीं देख सकते। और एक कुलभूषण यादव, उसका मुंह बोलता सबूत हमारे पास मौजूद है। अभिनंदन को हमने वापस किया, वो भी इसका मुंह बोलता सबूत था कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ये दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। और फिर नाज़रीन, ये सिर्फ अभी का
ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ان کی آئیڈیالوجی بن چکی ہے یہ کہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ بکنا ہے، پاکستان کے خلاف رہنا ہے، بیانات دینے ہیں تاکہ ایک سمپتی حاصل کی جائے۔ اور ناظرین وہ سمپتی بھی ان لوگوں کی جن کی انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ بھارت کے اندر تمام تر جتنی بھی آبادی ہے وہ ایک جیسا نہیں سوچتی ایٹ لیسٹ، تو ان کی جو وہ آبادی ہے جن سے یہ انسپائر ہے، شاید ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، پھر ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ ناظرین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، آرمی ایویشن اور جو ان کی گن شپ ہیلی کاپٹر سے، ان سے افغان سرحد سے کچھ خوارج داخل ہو رہے تھے، دہشت گرد خوارج داخل ہو رہے تھے، اور ایک بڑی در اندازی کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو ناکام بنایا گیا پاکستان آرمی کی جانب سے، سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، اور 22 دہشت گردوں کو ناظرین ہلاک کیا گیا ہے۔ مطلب اب پاکستان کے اوپر خطرے کے بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے چانسز ہیں، لیکن پاکستان چونکہ ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے کر رہے کہ شاید وہ پڑوسی ملک کو ہضم نہیں ہو رہی، تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اٹیکس وہ کر رہے ہیں۔ خیر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، پاکستان آرمی کی جانب سے اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا، اور یہ افغان سرزمین جو مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ڈسپائٹ آف آر 1000 اسٹیٹمنٹس کے افغان حکومت کو، طالبان حکومت کو ایٹ لیسٹ پاکستان کے خلاف اس سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پاکستان برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ پھر بھی ہمیشہ سے ہوتی ہے اگست، مئی، جون، ہر ملک، ہر اس کے اندر آپ نے دیکھا، ہر مہینے کے اندر آپ نے دیکھا، ہر مہینے کے اندر کوشش کی گئی در اندازی کی، اس کو ناکام بنایا گیا۔ ناظرین اب دوبارہ سے صرف یہی نہیں کہ ہم نے ان کی در اندازی کو ناکام بنایا، بلکہ افغانستان کے ناظرین کنڑ کے علاقے میں کلدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے، اور ناظرین یہ پاکستان نے افغان حکام کو ان ٹھکانوں کے نقشے اور ثبوت بھی فراہم کیے تھے جہاں پر ان کے وہ جو دہشت گرد ہیں وہ پناہ لے رہے تھے، اور 34 سے 35 مقامات کی نشاندہی کی تھی۔ ناظرین اگر بات کی جائے سرکاری سطح پر تو آفیشلی اب پاکستان کی جانب سے اور افغانستان حکومت کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آج اس کے اوپر نہیں، کنڑ کے اوپر جو یہ اٹیک کیا گیا پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، کلدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ٹھکانوں کو جو تباہ کیا گیا ہے، لیکن ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر افغانستان اس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا پھر نہیں، کیونکہ وداؤٹ اینی ریزن پہلے بھی جب ان کے آپس کے دو گروپس آپس میں فائٹ کر رہے تھے تو پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ یہ پاکستان لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، دس از something which پاکستان is doing۔ تو اب پتہ نہیں وہ یہ کب تک ایسا کرتے رہیں گے، اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کرنا، پالیسیز کو نہیں بنانا ٹھیک، ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، اور ڈسپائٹ آف دا گڈ ریلیشنز دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو ود افغانستان، ڈسپائٹ آف دا گڈ ریلیشنز دیٹ چائنا وانٹ ٹو ہیو ود افغانستان، ایسی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے جس سے خود ان کے لیے مستقبل میں بہت بڑا ایک چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ ہم تو ان کو معیشت میں بھی آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ تھما رہے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ تھامنا ہی نہیں چاہتے تو what can we do in this regard؟ تو ناظرین یہ اب صورتحال ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ یوب میں بھی سیکیورٹی اداروں نے چھاپہ مار کارروائی کی ہے، اور بی ایل اے کے کچھ کلدم بی ایل اے کے کچھ کارندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جی ہاں ناظرین، اور وہ کمانڈرز تھے۔ اور ناظرین یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ بی وائی سی کے رہنماؤں کے گھر جو ہے دہشت گرد یہ جتنے بھی تھے وہ استعمال کر رہے تھے پناہ گاہ کے طور پر، تاکہ کسی کو ثبوت بھی نہ ملے، کسی کو شک بھی نہ ہو، اور ہم آرام سکون سے یہاں پر اپنی کارروائیاں یہاں سے پلاننگز وغیرہ کر سکے۔ تو وہ کمانڈرز جو بی ایل اے کے کچھ تھے، کلدم بی ایل اے کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے۔ اور ناظرین ہمیشہ سے پاکستان نے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسی پراکسیز جو کہ پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہیں وہ ہمیشہ سے متحرک رہتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے امن کو خراب کیا جائے ناظرین۔ اور پاکستان نے اب مسلسل کانٹینیوسلی یہ کارروائیاں شروع کر دی ہے، اور ایکچولی سیکیورٹی اداروں نے، اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پلاننگ بنائی ہے، یا پھر ایک طریقے سے یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر وہ تمام تر فتنوں کو، وہ تمام تر گروپس کو ایراڈیکیٹ کرنا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، ان تمام تر نیٹ ورکس کو ختم کرنے جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ہم بات کر رہے تھے کچھ امریکہ کے حوالے سے، بین الاقوامی منظرنامے کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو امریکہ اور وینزویلا کے درمیان ناظرین حالات کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ کیا پہلے اٹیک کرے گا یا پھر نہیں کرے گا ناظرین؟ تو سوشل میڈیا پر مختلف جو ہے وہ تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور تبصرے اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے ایکشن ایسا کیا ہے، ایکٹ ایسا کیا ہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے ناظرین جو 10 جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے ہیں کیریبین جزیرے پورٹو ریکو بھیجنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے،
اور پھر یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ناظرین یہ امریکی ایک بحری آپریشن کا حصہ ہوں گے۔ اب ناظرین امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کے صدر منشیات کے کارٹل کی قیادت کرتے ہیں، مطلب وہ منشیات بھیجتے ہیں، فروخت کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سپلائی کرتے ہیں، تو ہم اس کو ایسا بالکل بھی کیا کہتے ہیں نہیں ہونے دیں گے۔ اور رسپانس جو وینزویلا کے صدر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر منشیات کا الزام لگا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دراصل تیل چوری کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ تیل چور ہیں، یہ ہم سے جو ہے وہ تیل چوری کرنا چاہتے ہیں ناظرین۔ تو اب وینزویلا نے امریکہ پر جو ہے ماورائے عدالت قتل کا الزام بھی لگایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وینزویلا نے بھی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 80 لاکھ لوگ ہم امریکہ کے خلاف حملے کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار ہیں، اگر امریکہ نے پہل کی تو پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر امریکہ آیا تو پھر ہماری عوام بھی نہیں رکے گی۔ ناظرین اگر بات کی جائے وینزویلا کی عالمی حمایت کی کہ ان کو کون کون سپورٹ کرے، تو وہ ان کے ساتھ روس، چین اور ایران کھڑے ہیں۔ روس نے S-300 دفاعی نظام ان کو فراہم کیا ہے، ایران نے میزلز اور چین نے جدید ٹیکنالوجی ان کو دی ہے۔ اور ناظرین یہ امریکی جو ہیکنگ ہے اس کے خلاف چینی فونز استعمال کر کے امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے فونز ہیک نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی ہیک نہیں کر سکتے، ہمارے پاس چینی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو دیٹس ہاؤ the situation is changing so drastically۔ ناظرین اب یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی ایک اور دی ہے، خبردار یہ کیا ہے کہ اگر وینزویلا کے طیارے امریکی بحری جہازوں کے اوپر اڑیں اور ہمیں خطرناک صورتحال میں ڈالیں تو پھر انہیں مار گرایا جائے گا۔ مطلب وہ ان کی سرحد یوز بھی کریں گے، دراندازی کی کوشش بھی کریں گے، وہاں سے جائیں گے بھی، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر وینزویلا نے کوئی بھی اقدام کیا، اگر ان کے جنگی طیارے ان بحری جہازوں کے اوپر سے بھی گزرے تو ان کو مار گرانے کا حکم دیا گیا۔ کس کی جانب سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ناظرین سامنے آیا۔ تو ناظرین یہ 2 مرتبہ اب ہو چکا ہے 2 دنوں میں کہ دوسری مرتبہ امریکی بحری جہاز کے قریب فوجی طیارے اڑائے گئے، اور اس کی اطلاع امریکی حکام کو CBS نیوز جو ہے انہوں نے دی ہے۔ تو ناظرین یہ اب سچویشن ہمیں کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وینزویلا اور امریکہ کے درمیان۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اٹیک فرسٹ کی پالیسی جو ہے وہ اپناتا ہے یا پھر نہیں، اور پھر انہوں نے سیکریٹری آف جو ڈیفنس ہے اس کو سیکریٹری آف وار میں بھی تبدیل کر دیا تھا، اور وہ جو دفاعی محکمہ تھا اس کو جنگی محکمے میں انہوں نے تبدیل کر دیا۔ تو دیٹ ایکچولی شوز دی ایگریشن آف ڈونلڈ ٹرمپ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کتنے متحرک ہو چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت وہ بھی ایک طریقے سے جنونی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اگر انہوں نے پہل کی تو دیٹ ول بی اے ہیوج ڈسٹرکشن if they start a war۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ 2 ممالک جو ہے اس وقت کوئی بھی ملک ہو وہ جنگ برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر امریکہ ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے، اگر انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تو پھر it will have consequences far beyond the border۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان حالات اسی طریقے سے کشیدہ رہتے ہیں، یا پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان یا پھر کوئی دوسرا ملک بیچ میں آتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔